السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اب میں یروشلم کے سب سے اونچے چوٹی پر کھڑا ہوں۔ ایک مقام ہے جہاں پر حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے صحابی رسول تھے، جن کی مزار اقدس بغداد شریف میں ہم نے زیارت کی تھی۔ الحمدللہ میرے پچھلے ولاگز میں آپ دیکھ چکے ہیں، تو ان کا مقام یہاں پر تھا۔ وہ آپ یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ کا یہ مقام تھا یا کچھ گھر تھا، اللہ ہی بہتر جانے، اللہ عالم، لیکن ہم نے مزار اقدس کی زیارت کی تھی۔ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صحابی رسول تھے جو بغداد شریف میں آپ واقع تھے۔ یہاں پر آپ کا ایک مقام ہے، چلیے میں وہ مقام کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں یہ مقام ہے مسجد الصحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یروشلم کے اندر سب سے اونچی چوٹی پر ہے، مطلب اونچی پہاڑی پر ہے سب سے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر ہی ان کا مقام کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پر ڈونیشن باکس بھی رکھا گیا ہے، مسجد سلمان الفارسی چیریٹیبل ڈونیشن کے نام سے۔ آپ چاہے تو ادھر جو ہے بھی ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ یہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، لیکن ان کی جو مزار اقدس ہے وہ بغداد شریف میں واقع ہے۔ ہم حاضر ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہیں، اور یہ مزار جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر۔ آپ کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت کا حصہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ فارس کے رہنے والے تھے اور آپ پہلے جو ہے مذہب مجوسیت پر تھے، یعنی آپ کے پجاری جو ہوتے ہیں ویسا، اور پھر اس کے بعد آپ مذہب یہودیت میں آئے، پھر نصرانیت میں آئے۔ اس کے بعد آپ کو جو علامتیں بتائی گئی تھی نصارہ کے علماء کے، وہ علامتیں آخری نبی کے ظہور کی جو علامتیں بتائی گئی تھی، وہ ساری علامتیں آپ نے دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور آپ کا تو واقعہ بڑا تفصیلی ہے، لیکن ان شارٹ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے بہت سارے مشاکل اور بہت سارے مصائب اور آلام کا جو ہے کو برداشت کیا، یہاں تک کہ آپ نے غلامی کی بھی بسر کی ہے۔ صرف کس لیے غلامی کی زندگی بسر کی؟ اس لیے کہ نبی آخر الزمان کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیدار نصیب ہوا جب آپ نے سنا، تو جس وقت آپ نے سنا کہ وہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے ہیں، آپ ایک اپنے آقا کے یہاں وہ جو غلام کی زندگی میں تھے، آپ ایک کھجور کے باغ میں جو ہے کام کر رہے تھے، جیسے ہی سنا آپ پر ایسی کبھی تاری ہوئی کہ آپ کھجور کے درخت سے فوراً اتنا آنن فانن کہا نیچے تشریف لائے، صرف محبت کے اندر، ابھی دیدار نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو ایک علامت بتائی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی، وہی آخری نبی ہوں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آپ تشریف فرما تھے، حضرت سلمان فارسی آپ کا چکر لگانے لگے، تو حضور سمجھ گئے کہ سلمان چکر کیوں لگا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹا دیا تاکہ سلمان جس کی طلب میں ہے اس کا دیدار کرے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مہر نبوت کی جو ہے زیارت فرمائی۔ آپ نے جو آخری علامت کی تلاش میں تھے، وہ آخری علامت بھی آپ کو مل گئی۔ بہر کے حضرت سلمان فارسی ایک عظیم بھی ہیں، اور ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو غزوہ خندق ہوئی تھی، جو مدینہ منورہ کے ارد گرد پوری کھاڑی کھودی گئی تھی، جب تمام کفار، مشرکین، یہود و نصارہ سب مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت مشورہ چل رہا تھا مسلمانوں کے درمیان کہ غزوہ احزاب کے اس جو ہے موقع پر
کفار اور مشرکین سے کیسے نمٹنا ہے، جنگ کیسے کرنا ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے جو ہے ایک مشورہ دیا، یا رسول اللہ جب ہمارے یہاں جنگ ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ ہمارے شہر کے ارد گرد جو ہے ہم خندق کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن کیا ہے اس کو پار نہ کر پائے. لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے ہی پر غزوہ خندق کے موقع پر وہ مدینہ کے ارد گرد کیا ہے خندق کھودی گئی تھی، اور خندق کھودی گئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی حفاظت میں ایک عظیم مشورہ دینے والے عظیم صحابی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. اب مختصراً میں نے بیان کر دیا ہے، آپ ان کی بارگاہ میں جو ہے اپنی التجائیں اور اسی طرح اپنے آلام و مصیبتیں اور پریشانیوں کو پیش کریں تاکہ ان کا حل جو ہے یہاں سے مل سکے. دعا ہے کہ رب قدیر ہماری حاضری کو اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. ادھر پہلے قریب آ جاؤ، تاریخ سن لیں ادھر پہلے. اجل اپنے ساتھی کرا گے اجی گلو. سامعین و ناظرین، اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں رابعہ بصری کے مقام پر جہاں پر ان کی مزار اقدس موجود ہے. آپ بصرہ کی رہنے والی نیک خاتون تھیں. آپ کی مزار اقدس یہیں آگے واقع ہے. الحمدللہ وہاں پر بھی جائیں گے، دعا کریں گے، صلاۃ والسلام پیش کریں گے. الحمدللہ دیکھیے یہ اس جگہ کی سب سے اونچی چوٹی ہے، مطلب سب سے اونچا مقام ہے پہاڑ کا. یہ یروشلم ہے جہاں سے اونچا پہاڑ ہے. یہ یہاں پر جو ہے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کا ہے. السلام علیکم. مفتوح المقام ونور. وہ ہم لوگ جو اوپر گئے تھے وہ مسجد سدام رابعہ بصریہ کا یہاں پر مزار ہے، اور ایک روایت بصرہ میں بھی ہے. تو دونوں طرف روایتیں ہو سکتی ہیں. اس طرح کے مزارات کی روایتیں ڈبل ہوتی ہیں کیونکہ کبھی کبھار کیا ہے ان کے جسد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا اس زمانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی مقام ہو سکتا ہے اور بصرہ میں بھی مقام ہو سکتا ہے. ہم تو نسبتوں کے محتاج ہیں، لہٰذا بے شک بے شک. حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. چلو دیکھیے نیچے مقام ہے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر جانے کے لیے. ابھی ہم نیچے تہ خانے میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کی مزار اقدس موجود ہیں. مزار کچھ روایت یہاں پر ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ رابعہ بصریہ عدویہ کا مقام مقدس ہے. بصریہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور عدویہ اس لیے کہا جاتا ہے بنو عدی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، اس وجہ سے آپ کو عدویہ کہا جاتا ہے. تو جب بھی رابعہ بصریہ کہا جائے یا عدویہ کہا جائے دونوں سے مراد آپ ہی ہوا کرتی ہیں. آپ کا علم تصوف میں بڑا مقام و مرتبہ ہے اور کافی روحانی شخصیت تھی. حضرت ذوالنون مصری جیسے عظیم اولیاء اللہ جو ہے آپ کے پاس علم محبت سیکھنے آیا کرتے تھے، علم روحانیت سیکھنے آیا کرتے تھے. اور آپ عابدہ، زاہدہ، متقیہ اور بڑی پائے کی بزرگہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں ہمیشہ رہا کرتا تھا اور آپ عبادت کرتی تھی. اس میں آپ خود کہتی تھی، آپ کا مشہور فرمان ہے، اے اللہ اگر میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر میں جنت کی طلب میں جو ہے عبادت کرتی ہوں تیری تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر میں تیری رضا کے لیے جو ہے عبادت کرتی ہوں تو مجھے سارے مقام و مرتبے عطا فرما. یہ محبت تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی محبت اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی محبت تھی. یہ بہت ہی متبرک جگہ ہے. اگر واقعتاً یہی مزار ہے
تو ایسی صورت میں یہ بہت بابرکت جگہ ہے. اور بصرہ کے اندر بھی ایک روایت ملتی ہے, یہاں پر بھی ایک روایت ملتی ہے, لہٰذا یہاں پر بھی ہم تبرک حاصل کرنے کے لیے جو ہے درود و سلام پیش کریں گے اور فاتحہ پیش کریں گے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ, جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اسے تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. حضور کے توسل سے جملہ انبیاء کرام, جملہ رسولان اعظام, جملہ صحابہ کرام, جملہ صحابیات, جملہ اہل بیت اطہار کے ارواح لطیفہ کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. مولا کریم تمام خلفائے راشدین کے ارواح لطیفہ کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. مولا کریم تمام ائمہ مجتہدین, تمام محدثین کرام, مفسرین اعظام, فقہاء, صلحاء, صوفیاء, اتقیاء, اولیاء, اقطاب و ابدال و اوتاد, خصوص بالخصوص اس کا ثواب بے حساب عابدہ, زاہدہ, متقیہ, پرہیزگار سیدہ رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما. آمین. اس مقام اور اس جگہ کی برکت. تو معزز سامعین ناظرین, ہم اس ویڈیو میں آپ کو فلسطین کی سب سے اونچی چوٹی جو پہاڑ ہے جسے ماؤنٹ آف اولیوس کہتے ہیں, یعنی وادی زیتون, عربی زبان میں وادی زیتون کہتے ہیں, لیکن انگریزی میں تو یہاں ماؤنٹ آف اولیوس کہتے ہیں. یہ یہاں سے ایک ایسا خوبصورت ویو ملتا ہے جہاں سے مسجد اقصیٰ اور تمام فلسطین, یروشلم, یہ تمام چیزوں کو بڑے ہی خوبصورت نظارے کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں. کتنے خوبصورت روڈز ہیں اور کتنی ڈھلاؤ ہے یہاں. کافی بسز بھی کھڑے ہیں وہاں پر. یہ راستہ ہی الحمدللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا. رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس کی ہم نے زیارت کی. اب جو ہے ماؤنٹ آف اولیو جا رہے ہیں, تمام گروپ سامنے ہیں. یہاں سے جو خوبصورت ویو آپ کو نظر آئے گا اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ گنبد صخرہ اور اس کے یہ جو ہے مسجد اقصیٰ ہے, یہ مسجد اقصیٰ ہے اور یہ گنبد صخرہ ہے. اور یہ ماؤنٹ اولیوس پہ پورا شہر کا نظارہ اس طرح سے دکھتا ہے. دیکھیے یہ مسجد اقصیٰ کا ویو ہے. الحمدللہ بیت المقدس, جس مقصد سے ہم یہاں اس سفر کو رواں دواں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم لوگ ماؤنٹ آف اولیوس سے کھڑے ہو کر بیت المقدس, گولڈن گنبد اور مسجد اقصیٰ کی پوری زیارت کر رہے ہیں. یہ جو وال آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا جتنا احاطہ ہے یہ ہے مسجد اقصیٰ. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یہ اصلی ہے وہ ٹیمپر, ایسا کچھ نہیں ہے. جتنا مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہے وہ پورا احاطہ اوریجنل ہے. جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے وہاں پہ آپ کو 25,000 نماز کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان یہ مسجد اقصیٰ دیکھ سکتے ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین, اب ہم پیغمبر داؤد علیہ السلام کی مزار کی جانب جا رہے ہیں.
अंदर की जानिब चलते हैं। नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह पे हाजिर हुए। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस है। जैसे ही दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह से हम बाहर निकलेंगे, ये नज़ारा है यहाँ का चर्च का। बहुत ही स्ट्रिक्ट था, अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दिया। बड़ी ही मुश्किल के साथ मैंने चंद लम्हात को क़ैद किया है कैमरे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दुआ फरमाई और अल्लाह ताला सबको हाजिर देना नसीब हो। यहाँ यहूदी जूइश लोग कब्ज़ा कर चुके हैं इस जगह को, इस बारगाह को। हज़रत नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह है। तो चलिए इंशाअल्लाह ये छोटे से वीडियो में हमें देखकर दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।